السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ذلك الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں سے آیتیں ان لوگوں کے متعلق ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا، اللہ کا انعام جن پر ہوا۔ یہ آیت جو ہے دوسری آیت کی تفسیر ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر جو ہے دو قسم کی ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضہ، یعنی قرآن میں ایک آیت آئی ہوگی، اگر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آگے چل کر کہیں دوسری آیت آئے گی جو پہلی والی آیت کی خود ہی تفسیر کر رہی ہوگی۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ایک تفسیر کی ایک قسم یہ ہے۔ تفسیر کی دوسری قسم ہے قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے۔ ظاہر سی بات ہے، مالک یوم الدین، اب اس کا معنی اگر آپ کو نہیں معلوم پڑ رہا ہے تو قرآن ہی اگر دوسری آیت میں کہیں اس کا معنی بتا دیا تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پاک سے ہمیں اس کی تفسیر معلوم ہوئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر رسول پاک کی حدیث سے۔ تو قرآن تفسیر کی دو قسمیں ہیں، اس کے علاوہ تفسیر کرنا جائز بھی نہیں، اپنے پیٹ سے کچھ گڑھ کر کے نئی بات بتا دینا۔ ہاں، ہم جو بیان کرتے ہیں پورا کا پورا جتنا میں بیان کرتا ہوں یہ ساری تفسیر نہیں ہے، یہ بات سمجھ کر کے چلیں آپ۔ قرآن کا میں پہلے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، پھر اگر وہ آیت کا شان نزول اگر ہے، کس وجہ سے نازل ہوئی تھی وہ عرض کیا جاتا ہے اگر ہے تو، پھر اس آیت سے کیا کیا مسئلے نکل رہے ہیں یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے آگے جو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو اس کو قرآن کی تفسیر نہ سمجھیں، بلکہ یہ نصیحت میں سے ہے، واعظ میں سے ہے، تقریر میں سے ہے، ارشاد میں سے ہے، یعنی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے قرآن کی ایک آیت ہم تلاوت کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ آج میں نے آیت تلاوت کی، یہ باتیں بتانے کی مجھے ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اللہ نے ایک حکم فرمایا ہے ہمیں سورہ فاتحہ میں۔ سورہ فاتحہ بھی جو ہے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کریں، 3 حصوں میں۔ اس میں کچھ آیتیں خالص اللہ کی تعریف کے لیے ہیں، کچھ آیتیں تمہارے عمل کے متعلق ہے، اور کچھ آیتیں جو ہے تمہاری آخرت سے متعلق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں ہو گئی۔ اس میں صرف اور صرف رب ذوالجلال کی تعریف ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ، اس کی تعریف ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ یہ ہو گئی رب تعالیٰ کی تعریف، سورہ فاتحہ کی بات میں کہہ رہا ہوں۔
دوسرے نمبر پر آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں ہماری زندگی کی متعلقہ ہے. تم یوں کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب میں دوسرے ٹاپکس پہ نہیں جاؤں گا، بس مجھے جو عرض کرنا ہے وہ ہے. تیسرے نمبر پر جب ہم آتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ دو آیتیں جو آخر کی ہیں یہ دعا ہے. اس میں دعا یہ فرمائی گئی کہ اے بندو تم دعا کرو، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب یہی سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ سیدھا راستہ کہتے کسے ہیں؟ کیا بالکل جو ادھر ادھر نہیں مڑتا ہے اس کو سیدھا راستہ کہتے ہیں؟ ہائی وے جیسا ہوتا ہے اس کو سیدھا راستہ کہتے ہیں؟ یا اس کی کچھ لمٹ ہے کہ 10 کلومیٹر تک کہیں نہیں مڑتا ہو اس کو سیدھا راستہ کہتے ہوں؟ میاں سیدھا راستہ نہ ڈامر کا روڈ ہے نہ سیمنٹ کا روڈ ہے، سیدھا راستہ کچھ اور ہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. سیدھا راستہ وہ کچھ اور ہی ہے. اب وہ کیا ہے اس کی تلاشی ہمیں ضروری ہے. سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے خود اس کی تفسیر دوسری آیت میں بیان فرما دی. اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یوں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر ہمیں چلا جس پہ چلنے والوں پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم. ابھی بھی پوری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. نمبر 1 اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا. معلوم نہیں تھا سیدھا راستہ کیا ہے. رب تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا یوں دعا کرو اس راستے پر چلا جس پہ چلنے والوں پر اللہ کا انعام نازل. اب ہمیں یہ بھی تو معلوم کرنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جن پر انعام نازل ہوا. اب اس آیت کی تفسیر یہاں 5ویں پارے میں چل کر یہاں آ جائی جس کو ہم نے تلاوت کیا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل کیا، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں. 4 لوگوں کے نام آئے، 4 لوگوں کے اس میں نام آئے. اب یہاں پر ڈاکٹروں کے، انجینئروں کے، ٹیچروں کے سب کے نام تو شامل نہیں ہیں. کچھ لوگ یہ نہ کہیں کہ پھر یہ سارے لوگوں کا کہاں ہے؟ صالحین. نبی تو بننے سے رہے، آپ نہیں بن سکتے. صدیق دوسرا درجہ ہے لیکن وہ بہت ہی اعلیٰ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مقامات پر وہ صدیقین ہیں. خلفائے راشدین سب صدیقین میں شامل ہوں گے. اور شہداء اور صالحین، یہ 4 لوگ جس راستے پر چلے، نبی، صدیق، شہید اور صالح. صالح سے مراد سارے اولیاء، صالحین سے مراد کون ہے؟ سارے اولیاء. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کمپلیٹ فرما دیا کہ یہ 4 لوگ جس راستے پر